اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انڈیڈ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، آتینا ہم نے عطا کی، ہم نے دی، موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے مسلسل ایک کے بعد دوسرے، من بعدہ ان کے بعد، بالرسل رسول، وآتینا اور دی ہم نے عیسی ابن مریم البیناتی عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، بینات کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد کی، ان کی تائید کی، بروح القدس روح القدس کے ساتھ۔ آفا کلما کیا پس جب کبھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول بما کوئی رسول، بما ساتھ جو، لا نہیں، تہوا خواہش تھی، نہ چاہتے تھے، ہوا خواہش کو کہتے ہیں، انفسکم انفسکم استکبرتم، انفسکم تمہارے نفس، یعنی وہ چیز لے کر آیا جو تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، تو تم نے کیا رویہ اختیار کیا، تم نے تکبر کیا، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقاں پس ایک فریق جو تھا، کذبتم اس کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاں اور ایک فریق جو تھا، تقتلون اس کو تم نے قتل کر دیا، قتل کرنے لگے یعنی انبیاء میں سے، وقالوا اور انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل، غلف پردے میں ہیں، غلاف میں ہیں، بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما پس تھوڑے ہیں جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، ولما اور جب، جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ کتاب اللہ کے پاس سے، مصدق لما تصدیق کرنے والی اس کی جو، ویریفائی کرنے والی اس کو جو، معہم ان کے پاس ہے، وَكَانُوا اور وہ تھے، من قبل اس سے قبل، یستفتحون فتح مانگتے، علی الذین کفروا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، فلما پس جب، جاءہم ما آ گیا ان کے پاس جو، عرفو وہ پہچانتے تھے جس کا ان کو تعارف تھا، تو انہوں نے کیا کیا، کفروا بھی اس کا کفر کر دیا، فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر، بے سمجھ ترو برا ہے کہ بیچ ڈالا انہوں نے، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، ان یکفروا یہ کہ انہوں نے کفر کیا، بما ساتھ جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، بغیاں ضد کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا، بغاوت سے، اور ضد کس بات کی تھی، ان ینزل اللہ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ اپنا فضل، علی من یشاء اوپر جس کے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس وہ گھر گئے، وہ کمال آئے، وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب اوپر غضب کے، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب مہین عذاب ہے اہانت والا، توہین والا، رسوا کرنے والا، وَإِذَا اور جب، قیل لہم کہا جاتا ہے ان سے، آمنو ایمان لاؤ، بما ساتھ جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ جو، انزل نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، بما ساتھ جو، وراءہ اس کے علاوہ ہے، وہو الحق حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، قل کہہ دیجئے، فلما پس کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے قبل، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن۔ آیت نمبر 87 میں کہا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، ہم نے حضرت عیسیٰ کو روشن دلیلیں دیں، روح القدس سے ان کی تائید کروائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل تک کر ڈالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا بنی اسرائیل میں، اور بینات سے مراد معجزات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھے کو صحت یاب کرتے تھے، جن کا ذکر آگے آئے گا، اور روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں جو مختلف مواقع پر ان کی مدد کرتے رہے۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، اور وہ رسول کیا لے کر آتا تھا، وہ باتیں جو ان کی طبیعتوں کے خلاف تھی، یعنی ان کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا کہ بعض رسولوں کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو شہید کر ڈالا۔
یہ کہتے تھے ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ یعنی یہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، نہیں محفوظ ہیں، ان پر تمہاری باتوں کا اثر نہیں ہوتا، ہم بڑے علم والے ہیں، ہمیں کسی نصیحت کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ دور ہو گئے تھے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور جس کو دین کی بات کی سمجھ نہ آئے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی علامت ہے۔ تو ان کے دل جو تھے ان پر وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، ہم اپنے عقیدے میں بڑے پکے ہیں۔ تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے والی بات تھی، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، یعنی یہ جو کتابیں آئی ہیں پچھلی کتاب، یعنی قرآن جو آیا یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے نا، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر وطا چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، کیونکہ ان کے پاس پیشن گوئیاں تو موجود تھی، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ نبی آئے تو کفار کا غلبہ مٹے اور ہمارا عروج ہو۔ خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے، اور ان کا تکیہ کلام یہی تھا کہ اچھا اب جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ اور اہل مدینہ یہ باتیں سنتے رہتے تھے، اس لیے جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا اور کہنے لگے کہ دیکھنا یہ یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں، چلو ہم پہلے ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن عجیب ماجرا یہ ہوا کہ جو یہودی آپ کے انتظار میں تھے اور آپ کو پہچان بھی گئے تو وہ آپ کے مخالف بن گئے، انہوں نے مان کر ہی نہیں دیا، اور پہچان بھی گئے تھے اس کے بھی بہت سے ثبوت ملتے ہیں، اور سب سے معتبر شہادت تو حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی ہے کہ وہ خود ایک یہودی عالم کی بیٹی تھی اور دوسرے عالم کی بھتیجی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی، پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کی گفتگو سنی۔ چچا کہنے لگے کیا واقعی یہ وہی نبی ہیں جن کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ والد نے کہا ہاں اللہ کی قسم وہی ہیں۔ چچا نے کہا تمہیں یقین ہے؟ والد کہنے لگے ہاں۔ تو چچا نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو ان کے والد کہنے لگے کہ جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات نہیں چلنے دوں گا۔ تو اگلی آیت میں کہا گیا بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرما دیا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہی آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں اور جن کے وہ منتظر بھی تھے، لیکن صرف اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل یعنی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، یعنی بہت زیادہ غضب اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ وہ بار بار غضب والے کام کرتے رہے تھے، اور اب محض حسد کی وجہ سے آخری نبی کا انکار کر دیا۔ پھر کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، یعنی تورات پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ تو پوچھو کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر تھا تو تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یعنی تمہارا تو تورات پر بھی ایمان کا دعویٰ ٹھیک نہیں، اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو انبیاء کو تو تم قتل نہیں کرتے۔ اگر تم اپنے ہی نبیوں کو اور اپنی کتابوں کو مانتے ہو تو پھر اپنے انبیاء کی مخالفت کیوں کیا کرتے تھے؟